حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی شب اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اب یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ عرب کا وہ مشہور قبیلہ تھا کہ بکریاں پالنا ہی ان کا پیشہ تھا اور ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے برابر نہیں فرمایا، بکریوں کے بالوں کے برابر۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک آدمی کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں اندازن تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا نے بڑی ترقی کی، سائنس نے بڑی ترقی کی، تو جب ایک انسان کے سر کے بال کتنے، داڑھی میں کتنے، بھووں میں کتنے، مونچھوں میں کتنے، اس کو کیلکولیٹ ایگزیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بکری جس کا پورا جسم ہی ڈھکا پڑا ہو بالوں سے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے تم ان بکریوں کے بالوں کا شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح اس رات کتنوں کی مغفرت ہوگی تم اس کا بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انگنت لوگ، کاؤنٹ لیس۔ اور یہ بھی سن لے، توجہ دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اب آزاد کون ہوگا؟ میں کہوں کہ فلاں آدمی 10 تاریخ کو جیل سے چھوٹنے والا ہے، تو چھوٹے گا اس وقت جب جیل میں ہوگا نا، جب جیل میں ہوگا نہیں تو چھوٹے گا کیسے؟ تو آزاد اس وقت ہوگا جب پہلے قید میں ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اس رات نیکوں کی نجات نہیں فرماتا، پرہیزگاروں کی نجات نہیں فرماتا۔ کس کی نجات؟ فرمایا صوفیاء نے، اولیاء نے، علماء نے، مفسرین نے، کہ وہ بندے جنہوں نے گناہوں کے سبب اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت 15 شعبان کی شب ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پتا چلا یہ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ رات ہماری اور آپ کی نجات کی رات ہے، ہماری اور آپ کی مغفرت کی رات ہے، ہماری اور آپ کی جہنم سے آزادی اور رہائی کی رات ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی شب اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور رات میں اس کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے جنت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی روزی میں برکت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی سچی توبہ کی توفیق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات طلب کرنے والا؟ اللہ کی رحمت رات بھر پکارتی ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی۔ اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں بائک لے کر رات بھر آوارہ گردی نہیں کرنا، ایسے میں ہمیں چائے کی اور پان کی دکان پر بیٹھ کر رات ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس نیت کے ساتھ اس رات نکلے کہ رات مولا نے اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے عطا کر دیا، اگلے سال ہمیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے، یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ پچھلے سال شب برات میں زندہ تھے، آج کی شب بھی مولا نے ہم کو عطا کر دیا۔ ہمیں کیا پتا کہ آج کی رات اگلے سال مرنے والوں میں ہمارا نام آ رہا ہو، ہمیں کیا پتا کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو ایسے میں ہمیں رات آوارہ گردی نہیں کرنا، ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا، ہمیں دوستوں کے ساتھ حقہ پارلر یا چائے کی دکان یا ہوٹل میں نہیں ضائع کرنا، بلکہ اس رات کو ہمیں اپنے مولا کو منانے کے لیے پوری رات کو خرچ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سجدے کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو سکے تو وضو کر کے رات کے اندھیرے میں کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنے سال بھر کے گناہ کو یاد کرو، اپنی 20 سالہ 25 سالہ 26 سالہ زندگی کو، اپنی جوانی کے گناہوں کو یاد کرو، رات کے اندھیروں میں جو چھپ کر کیا اسے یاد کرو، دن کے اجالوں میں جو لوگوں کے سامنے اپنی شان و شیخی دکھانے کے لیے کیا اسے یاد کرو، اور توبہ کرو کہ مولا تیری رحمت پکار رہی ہے، تیری رحمت آواز دے رہی ہے،
میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اے مسلمانوں اس رات کو ضائع نہ کرو، پھر زندگی وفا کرو نہ کرو۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آوارہ گردیاں کرتے ہیں، ایسوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسوں کی دوستی چھوڑ دو، اس کی وجہ کہ وہ تو اپنی رات کو ضائع کرتا ہے، آپ کی رات کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ جب بھی بڑی راتیں اور بڑے دن آتے ہیں لوگ آوارہ گردی کرتے ہیں، لیکن سنی دعوت اسلامی اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائے